बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे जर्नैलों को, मुदाखलतकारों को भूल भाल के अता तारड़ साहब में तमाम चीजें नजर आने लगी, सिर्फ अदालत में। मैंने आपसे बार बार कहा है, हमारी अदालत का किरदार हमारी हिस्ट्री में मुजरिमाना है। जराइम बांटने बैठेंगे आप तो ठीक ठाक बड़ा हिस्सा हमारी अदालत का है, लेकिन हमारे जर्नैल, क्या उन्हें हमारे वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल फारिग कर दिया है। ये सवाल आज हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल बनकर आया, लेकिन उससे पहले, उनकी बात करने से पहले देखिए, एक तो मेरी आपकी जेब पर हुकूमत ने जो मजीद कैंची चलाई उसकी बात कर लेते। एक होते हैं प्रोटेक्टेड सार्फिन, एक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन। तो हुकूमत ने उनके चार्जेस बढ़ा दिए, फिक्स चार्जेस। ये पहले होते थे नॉन प्रोटेक्टेड पर कि ये बिल दे सकते हैं, इनके यूनिट जो हैं वो जो होता है ना सब्सिडी लेने वाले सार्फिन, उनसे ऊपर हैं, ये निस्बतन मुतमव्विल हैं, तो ये बिल दे सकते हैं, इनसे ले लेंगे फिक्स चार्जेस भी। नॉन प्रोटेक्टेड वालों से, प्रोटेक्टेड सार्फिन जो है, पिसा हुआ महरूम तबका, इनकम के हिसाब से बहुत ज्यादा दबे हुए लोग, तो उनको हम प्रोटेक्शन देंगे। रियासत का यह तरीका हुआ करता था, लेकिन अब जो प्रोटेक्टेड हैं उनसे भी फिक्स चार्जेस लेने की हुकूमत ने तजवीज दे दी है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत यह कहती है कि माहाना 100 यूनिट, जो 100 यूनिट इस्तेमाल करेगा, और उस पर भी 200 रुपए, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला 300 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। अब जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला नॉन प्रोटेक्टेड है, उस पर 275 रुपए, 200 वाले पर 300 रुपए नॉन प्रोटेक्टेड पर, फिर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले पर 350 रुपए, फिर इसी तरह से फिक्स चार्जेस 400 यूनिट जो इस्तेमाल करता है, उसके पहले होते थे 200, अब वो कर दिए गए 400। जो 500 यूनिट इस्तेमाल करता है उसके 400 होते थे पहले, अब बढ़ाकर 500 रुपए, और जो 600 यूनिट इस्तेमाल करेगा वो अब 600 से बढ़ाकर 675 रुपए फिक्स्ड चार्जेस देगा बिजली के बिल में। यह भी लगकर आएगा, यह हुकूमत ने कर दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद खुदकुश हमला, इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा सानेह तरलाई, वहां पर जो खुदकुश हमलावर है उसके हवाले से मजीद चौंका देने वाले इंकशाफात। उसकी वालदा को इस्लामाबाद के एक वेल्दी सेक्टर से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका बहनोई कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है, नौशहरा में गिरफ्तारी, पेशावर में गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के मौके पर इदारों पर हमला, एक सब इंस्पेक्टर शहीद, लोग जख्मी, ये सब कुछ हुआ है। तो ये एक बड़ा नेटवर्क, और इस बड़े नेटवर्क के टब्बर में ये जो लोग हैं ये सब के सब इन्वॉल्व, और इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। अब इनमें से क्या निकलेगा, इसीलिए मैं आपको सुबह की वीडियो में भी बता रहा था कि तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि अहम तरीन पेशरफ्त मुतवक्के है इन गिरफ्तारियों के साथ, और मजीद किरदार इस गिरोह के वो भी सामने आएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद यही करनी चाहिए कि चीजें हमारे सामने आए, आमीन। अब आ जाइए हमारे जर्नैलों की बात पर, हमारे जजेस की बात पर। आसमा जहांगीर साहिबा से मंसूब कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स का और जो कानून की लड़ाई है उसका बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत आसमा जहांगीर साहिबा। जब ये कॉन्फ्रेंस होती है ना तो हमें पता चलता है कि ये आली दिमाग हमारी पार्लियामान के, हमारी अदलिया के, ये आली दिमाग हमारी सियासत के क्या सोच रहे हैं, और ये किरदार जो अदा करते हैं मुख्तलिफ पोजीशंस में, ये किरदार क्या है। आजम नजीर तारड़ साहब वो खिताब कर रहे थे और बताने लगे हिस्ट्री कि हमारी अदालतों ने क्या क्या किया है। हमारी अदालतों ने वज़ीर आज़म को घर भेजा है, एक वज़ीर आज़म को, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की बात कर रहे थे, तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिया, फांसी। तो वो जब ये बातें कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि कहां गया जर्नैलों का किरदार, कहां गया। यानी आप जब एक वज़ीर आज़म को अदालत ने तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिया तो अदालतों के पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ था, कोई ज़िया-उल-हक नाम की चीज था ही नहीं इस मुल्क में। क्यों? क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब के रूहानी वालिद हैं, इसलिए। और क्यों जनरल बाजवा पे अब आप बात नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आप इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तिदार में हैं। जनरल बाजवा पे बात आप नहीं कर सकते इस वक्त। जनरल बाजवा जिसको मियां नवाज शरीफ मुजरिम करार देते थे, उसी जनरल बाजवा को लाइन में लगकर वोट डाले थे तौसी के, ये आपको करना है। और उसके बाद आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बातें करनी है,
اس ملک میں عدالتوں نے کیا کیا ہے، اور ہم نے آئینی ترمیم کے ذریعے ٹھیک کر دیا ہے، ٹھیک کر دیا ہے ہم نے آئینی ترمیم کے ذریعے۔ اب اگر اچھے جج ہیں پنجاب کے پاس، اسلام آباد کے پاس، تو وہ کے پی بھی جائیں گے، سندھ بھی جائیں گے۔ اب آپ پھر بتا رہے ہیں وہ تمام باتیں، تو یہ کام ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے۔ ایک جانب آسما جہانگیر کانفرنس ہو رہی ہے، میاں رضا ربانی صاحب وہ وہاں خطاب کر رہے ہیں، اور میاں رضا ربانی صاحب بھی عدالت کے کردار پہ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر حکومت پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت غیر ضروری آئینی ترامیم کر رہی ہے، کر چکی ہے، اب 28ویں ترمیم کی طرف جا رہے ہیں، نہیں ہونی چاہیے، التجا ہے، التجا کہ نہ کیجیے حضور والا، التجا کیا، آپ حصہ ہیں، آپ حصہ ہیں ان ترامیم کا، اور یہ جو 28ویں ہو رہی ہے اس میں بھی تمام رضا ربانی صاحب نا بہت بڑا دماغ، ہماری پارلیمانی جمہوریت کا بہت بڑا دماغ۔ تو رضا ربانی صاحب کو تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا کہ یہ جو فوجی عدالتوں والا فیصلہ ہے، دل پہ پتھر رکھ کے روتے ہوئے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، یہ اپنی جماعت کی پالیسی کے تحت۔ اور اب کیا ہوا؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ سے سوال ہے کہ آپ کی جماعت آپ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم نہ ہو تو مسترد کریں کھڑے ہو کر، آپ کا پریزیڈنٹ، آپ کے ووٹ، آپ کی 2 صوبوں میں حکومتیں مسترد کریں، کیونکہ یہ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ تو اب آپ التجا کر رہے ہیں۔ آپ کے خورشید شاہ صاحب، آپ جس طرح سے دبنگ تقاریر کیا کرتے تھے، وہ تقاریر کہاں گئیں؟ وہ آواز کہاں گئی؟ اب آپ کو بچے پارلیمان میں بچے گھیر لیتے ہیں راہداریوں میں، تو رضا ربانی صاحب ہمیں بولتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اتنی افسوسناک صورتحال اس وقت جمہوریت کی، جمہوریت کے ان عالی دماغوں کی، جمہوریت کے لیے بات کرنے والے ان لوگوں کی ہو چکی ہے۔ ختم ہو گئی، ختم ہو گئی جمہوریت، پارلیمان کی بالادستی، قانون کی حکمرانی۔ اور اب یہ ہمیں ان کانفرنسز میں تقاریر کر کے بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ آپ حضور والا، آپ حصہ ہیں اس کا۔ حکومت کو الزام دینے سے پہلے ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ نے، آپ کی جماعت نے کیا کیا ہے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں یا میاں رضا ربانی صاحب ہوں، یہ لوگ جب عدالتوں میں بات کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں، تو ہم جیسے آپ سے عمر میں، تجربے میں، ایکسپوجر میں کہیں کم لوگ، ہم کیا کریں کہ ہمارے لیے تو آپ کو ماڈل ہونا چاہیے تھا، لیکن رول ماڈل بننے کے بجائے اس وقت جو ہے وہ آپ ایک موم کا ماڈل بن چکے ہیں، جسے جہاں چاہے موڑ لیا جائے۔ افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کی اس وقت یہ سیاسی پارلیمانی حیثیت دیکھ کر۔ بات کرتے ہیں پی ٹی وی کی، پاکستان ٹیلی ویژن ہمارا، وہاں پر 2 برس کے حساب کتاب کو مانگ لیا گیا ہے۔ جسٹس ہیں محمد آصف صاحب، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی، عدالتی حکم عدولی کی توہین عدالت کیس کی سماعت۔ پی ٹی وی کے ریٹائرڈ ملازمین اور ان کو پینشنز کی اور واجبات کی عدم ادائیگی کے کیس میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اور سابق ڈائریکٹر ایڈمن ظفر اللہ اپنے وکیل وقاص ملک ایڈوکیٹ کے ذریعے عدالت آئے۔ عدالت نے کہا 2 برس کا حساب دیں، تنخواہوں کا، باقی چیزوں کا۔ عطا تارڑ صاحب کی منسٹری ہے، اس کے انڈر آتا ہے ہمارا سرکاری ٹی وی۔ اب یہ حساب جو ہے جب لیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں عطا تارڑ صاحب کی یہ منسٹری ہو یا پنجاب میں حکومت ہو یا دیگر حکومتیں، انہوں نے ایک جمہوری حق ہوتا ہے شہری کا، ریاست کا فرض ہے کہ وہ بتاتی ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ جناب مجھے بتائیے رائٹ ٹو انفارمیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن کا جو رائٹ ہے، اس کے تحت کہ معلومات تک رسائی کا قانون کیا کہتا ہے، حکومت پنجاب جواب دیتے، عطا تارڑ صاحب کی منسٹری جواب دیتے، 10 چیزوں پہ جواب مانگے جاتے ہیں، لیکن اب وہ جواب نہیں دیے جا رہے، اب وہ معلومات نہیں دی جا رہی شہریوں کو، اور عدالتوں کو سوال کرنے پڑ رہے ہیں، اور ہماری عدالتوں کی بات نہیں سنی جا رہی۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ تو آپ چھوڑیے ایک طرف، آج جو اعظم نذیر تارڑ صاحب خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے نا آسما جہانگیر کانفرنس میں کہ اگر آرمی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے تو فوجی عدالت میں سماعت ہوگی، وہ یہ بتا رہے تھے ہمیں۔ تو آپ کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جو فوجی عدالتوں کے فیصلے ان کے خلاف اپیل کا رائٹ دیجیے، قانون سازی کیجیے، 45 دن دیے تھے، کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے، کچھ نہیں کیا۔ تو اسی لیے تو پارلیمان کی بالادستی، آپ لوگوں کی حکومت اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے آپ لوگوں کے اس طریقہ کار پر سب سے زیادہ سوال ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اس وقت اس ملک میں سیاست کچھ غیر سیاسی کرداروں کے
طریقے پر کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ مثالی ہے، اور یہ اس عدالت کو جواب دینا حکم عدولی کا، یا ہماری سپریم کورٹ کو جواب دینا، یا دیگر عدالتوں کو، بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے۔ یہی سچویشن ہمیں نظر آ رہی نا، ایمان مزاری ہادی علی چٹھا کے کیس میں پیش کیا جانا تھا عدالت میں، سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو پیش نہیں کیا گیا ہے۔ کہاں سے ملے گا انصاف؟ یہ انسانی حقوق کے دو بڑے نام یہ اس وقت پسے زندہ ڈال دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد بھول جائیے جو عمران خان کے کیس میں ہو رہا ہے، جو ہادی علی چٹھا کے کیس میں ہو رہا ہے، ایمان مزاری کے کیس میں ہو رہا ہے، یہ اگر ہوتا نا میاں نواز شریف کے کیس میں، اور جہاں عدالت پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر عدنان رو رہے تھے، ان لمحوں پر یہ بتا دیا جاتا کہ عدالت کچھ نہیں کر سکتی، جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ نہیں کر سکتے، عمران خان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی رپورٹس آپ نے ٹیسٹ کروائیں، سکینز کروائیں، وہ کہاں ہیں، معلوم کیا ہوا ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور اس کو اب عدالت کہہ رہی ہے کہ میڈیکل رپورٹ مانیے اور چلیے۔ یہ ہمارے ہاں اس وقت عدالت کی حیثیت ہو کر رہ گئی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔